کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں، کیا طریقہ تھا شادی کا. کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے ہر چیز میں اسوہ حسنہ ہے. جیسے ہم نماز میں تحقیق کرتے ہیں کہ آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھے کہ یہاں باندھے، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ ایسے اٹھائے، آمین ایستا کہی کہ اونچی کہی، فلاں کام کیسے کیا، فلاں کام کیسے کیا. تو نکاح ایمان کا حصہ ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کے بارے میں کیا تعلیم دی، آپ کا کیا انداز تھا، کیا طریقہ کار تھا. تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، مسئلہ اس وقت سے خراب ہوا ہے جب سے ہم نے نکاح کو شادی بنا دیا ہے. نکاح نکاح ہے، اس کے لیے جشن ضروری نہیں ہے، تقریب ضروری نہیں ہے، انسانوں کا بڑا اکٹھ اور جلسہ ٹائپ ضروری نہیں ہے. نکاح کے لیے قرآن و سنت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہی بہت خوبصورت ہے. قرآن مجید میں عقدۃ النکاح آیا ہے، جس کا معنی آج کی زبان میں بنے گا نکاح کا معاہدہ. ایک ایسا موڑ جس میں میاں اور بیوی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نسل انسانی کی بقا کے لیے، شرم و حیا کے تحفظ کے لیے اکٹھا رہنے کا ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. آپ کتنے بڑے معاہدے کرتے ہیں، تو کیا معاہدوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بہت بڑا جشن ہو؟ معاہدہ تو معاہدہ ہوتا ہے، وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو شریعت اسلامیہ میں نکاح کے لیے شادی کا لفظ نہیں ہے، اور شادی کا لفظ نکاح کا ترجمہ بھی نہیں ہے، کیونکہ شادی کا معنی ہے خوشی اور جشن منانا، اور نکاح کا معنی ہے میاں بیوی کو آپس میں اکٹھا کر دینا اور جمع کر دینا. یہاں سے ہی بنیادی فرق ہو گیا ہے. قرآن مجید میں عربی زبان میں یہ نہیں ہے کہ خوشی کے لیے الفاظ کوئی نہیں تھے، فرح بھی ہے، مسرت بھی ہے، ابتہاج بھی ہے، بہجہ بھی ہے، حفل بھی ہے، سینکڑوں الفاظ ہیں، بیسیوں ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے لفظ نکاح کا ترجمہ کیا، شادی ترجمہ نہیں ہے. یہ نکاح کا معنی ہے میاں بیوی کو اس انداز میں جمع کر دینا کہ وہ یکجان ہو جائیں، وہ اکٹھے ہو جائیں. اور عقدۃ النکاح ہے کہ اس موقع کے اوپر ایک معاہدہ کرنا، ایک کانٹریکٹ کرنا کہ ہم اس کو نبھائیں گے. سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جس کو ہم نے شادی بنا دیا ہے وہ حقیقت میں میاں بیوی کے اکٹھے رہنے کا ایک معاہدہ ہے. اور اس معاہدے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ بچی کا باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہو. دوسری چیز ہے کہ بچی اس جگہ جانا چاہتی ہو. تیسری چیز ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ اس معاہدے کو قبول کر رہا ہو کہ میں اس کی ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں. اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. ایجاب کا معنی ہوتا ہے ذمہ داریاں کسی کے اوپر واجب اور ضروری کر دینا. باپ اپنے ہونے والے داماد سے یہ کہتا ہے کہ یہ بچی، اس کو میں نے جوان کیا، پالا، میں نے اس کا خیال رکھا، آج کے بعد میں تیرے نکاح میں دے رہا ہوں، اور جو ذمہ داریاں اس کی پرورش کی، کفالت کی، نان و نفقہ کی میں اٹھاتا رہا ہوں، آج کے بعد وہ تیرے اوپر واجب اور ضروری ہوگی. اس کو ایجاب کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو عالم دین ہے، نکاح خواں ہے، وہ اصل میں باپ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شرم و حیا کے تقاضے کے پیش نظر اس کی طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے. وہ گویا کہ نکاح خواں باپ کا ایک وکیل
یا اس کے نمائندے کے طور پہ یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہونے والا خاوند، داماد یا دلہا وہ کہتا ہے قبول ہے کہ مجھے یہ ذمہ داریاں قبول ہیں۔ دو یہ چیزیں ہو گئیں، ایجاب و قبول۔ تیسری چیز ہے حق مہر، وہ اپنے حالات کے مطابق ہے۔ اور چوتھی چیز ہے دو بندے گواہ ہوں جو یہ کہیں کہ اس معاہدے کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ معاہدہ ہوا تھا، ہمارے سامنے یہ نکاح ہوا تھا۔ صرف یہ چیزیں ہیں، اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ ایجاب و قبول، آپ ان کو دو کاؤنٹ کر لیں تو یہ دو ہو جائیں گی، باپ کی رضامندی، اور وہ کہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ دینا چاہتا ہوں اور ذمہ داریاں تیرے اوپر واجب کر رہا ہوں۔ دلہا کہے کہ مجھے یہ ذمہ داریاں قبول ہیں، اور آپس میں حق مہر طے کر لیں جو اپنے حالات کے مطابق کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ہے کہ دو گواہ ہوں جو کہیں کہ جب یہ معاہدہ ہوا تو ہمارے سامنے ہوا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ گواہ نمازی ہوں، نیک ہوں، سچے ہوں، جھوٹے نہ ہوں، ان کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہو۔ اگر یہ بنیادی چیزیں پوری ہیں، ایجاب موجود ہے باپ کی طرف سے، قبول موجود ہے دلہا کی طرف سے، بچی اس کے اوپر رضامند ہے، ایجاب میں وہ چیز شامل ہے، تیسرے نمبر پہ حق مہر موجود ہے، چوتھے نمبر پہ دو گواہ موجود ہیں، تو نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ولیمہ سنت ہے، وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ سنت ہے کہ اس خوشی کے اندر وہ اپنے جاننے والوں کو دعوت دیں، کھانا کھلا دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیں، شکرانے کے طور پہ۔